درے جانا پہ سجدے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میں چپ ہوں۔ چھوڑ دیں گے یہ دنیا پر وفا نہ چھوڑیں گے، فاطمہ کے بیٹوں کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے، اپنے دل میں رہتی ہے الفت بہتر کی، اپنے ہے لوگوں ہمیں حسین ہے لوگوں، کربلا نہ چھوڑیں گے، فاطمہ کے بیٹوں کا اپنے دل میں رہتی ہیں، اپنے دل میں رہتی ہیں۔ اپنے دل میں رہتی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في شأن حبیبہ تشریفا وتحریما وتکریما مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ آج کی ہماری یہ شام خواجہ کے نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے دینی، ایمانی
روحانی تاجدار ہیں، سلطان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے یہ روحانی، ایمانی، عرفانی سبحان لحاظ سے شہنشاہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جب ہندوستان آئے اور یہاں قیام فرمایا، جب سے آپ کی بود و باش ہندوستان میں شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک ان کا سکہ رواں ہے، سبحان اللہ ان کی حکومت جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان کے روحانی، ایمانی، عرفانی بادشاہ ہیں، بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حکومت غریب نواز کی صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔ خواجہ غیر منقسم ہندوستان کے دینی، ایمانی، روحانی، عرفانی بادشاہ ہیں، غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ ان کے ہندوستان کا پارٹیشن نہیں ہوا، خواجہ کے ہندوستان کا پارٹیشن نہیں ہوا، خواجہ کی سلطنت بٹی نہیں، حصوں میں بٹی نہیں، ٹکڑوں میں بٹی نہیں، وہ ٹوٹی نہیں، بکھری نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ کا ہندوستان منقسم نہیں ہوا، بٹا نہیں۔ خواجہ کا ہندوستان، اس میں پڑوسی ملک بھی ہیں، خواجہ کے ہندوستان میں بنگلہ دیش بھی داخل، افغانستان بھی داخل، سری لنکا بھی داخل، سبحان اللہ سبحان اللہ برما بھی داخل۔ سبحان اللہ۔ خواجہ کا ہندوستان بٹا نہیں۔ سیاسی ہندوستان، سیاست کے لحاظ سے ہندوستان بٹ گیا، خواجہ کا ہندوستان بٹا نہیں۔ لہٰذا اس کا ثبوت یہ ہے کہ خواجہ کے آستانے پر غیر منقسم ہندوستان میں، بے شک جی انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں، جی خواجہ کے آستانے پر خواجہ کے عقیدت مندوں کا جو ہجوم رہتا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ ہجوم خواجہ کے آستانے پر شب و روز رہتا ہے، ہر شب، ہر رات، ہر دن رہتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ پوری دنیا سے یہاں لوگ آ رہے ہیں۔ تو بندگان خدا، خواجہ کا ہندوستان غیر منقسم، خواجہ کی حکومت گھٹ نہیں سکتی، بڑھتی رہتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی ساعت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، تمہارے لیے تمہاری ہر آنے والی ساعت تمہاری گزشتہ ساعت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے تاجدار سے نسبت رکھنے والے غریب نواز ہیں، سبحان اللہ۔ معین الدین اجمیری ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو میرے آقا کی شان ہے، آقا کے صدقے میں وہ شان غریب نواز کو بھی ملی ہے۔ بے شک بے شک۔ خواجہ کا بھی ہر گزرا ہوا پل اس پل سے بہتر ہے آنے والا پل۔ سبحان اللہ۔ خواجہ کی حکومت کے حدود تو بڑھتے جا رہے ہیں، خواجہ کی حکومت کے حدود اربع بڑھتی جا رہی ہیں، کھٹنے کا نام نہیں لیتے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے۔ جب ہندوستان آپ تشریف لائے تو ہندوستان کفرستان تھا، ہندوستان کفرستان تھا، ہندوستان شرکستان تھا۔ یہاں کفر ہی کفر دکھائی دیتا تھا، یہاں شرک ہی شرک پایا جاتا تھا، خدائے واحد قہار کا کوئی پرستار نظر نہیں آتا تھا، اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر جگہ معبودان باطلہ کی عبادت دکھائی دے رہی تھی، اسلام سے دور دور تک کوئی واقف نہیں تھا۔ کفر، نفاق، شرک، صنم پرستی، انہی چیزوں کا دورہ تھا۔ تو بندگان خدا، اس دور میں غریب نواز تشریف لائے، اور غریب نواز کی زبان فارسی زبان، پرشین لینگویج،
فارسی زبان. اور ہندوستان، اس وقت کا ہندوستان، اس وقت کے ہندوستان کی زبان ہندی بھی نہیں، جسے ہم اردو بولنے والے بآسانی بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ہندی نہیں، سنسکرت تھی. ہندوستان کی زبان سنسکرت، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان فارسی. جب غریب نواز آئے تو غریب نواز کی بولی فارسی، اہل ہند کی، ہندوستان کے جو باسی تھے ان کی زبان ہندی، سنسکرت. اور آپ کو معلوم ہے کہ سنسکرت کا ایک جملہ آپ نہیں سمجھ سکتے آج بھی. اردو بولنے والے، سنسکرت سے ہندی بنی، ہندی سے اردو بنی، اردو بولنے والے آج بھی سنسکرت نہیں سمجھ سکتے اردو بولنے والے. تو غریب نواز فارسی بولنے والے کس طرح سنسکرت سمجھ. تو جو ہندوستان کے رہنے والے تھے وہ سنسکرت میں غریب نواز سے ہم کلام ہوتے تھے، اور غریب نواز ان کو فارسی میں جواب دیتے تھے. ان کی سنسکرت وہ جانتے تھے، ان کی فارسی ان کو جانوا دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے. یہ پہلی کرامت تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی زبان غریب نواز فارسی بولنے والے سنسکرت زبان سمجھ لیتے تھے. یہ تو غریب نواز کی کرامت تھی. لیکن یہ کرامت دیکھیے، سنسکرت بولنے والوں کی زبان غریب نواز جان لیتے تھے. یہ غریب نواز کی کرامت تھی. لیکن اس کرامت سے بڑی کرامت، اس کرامت سے زیادہ عجیب و غریب کرامت یہ تھی کہ حضور غریب نواز اپنی زبان اپنے مخاطبین کو سمجھا دیتے تھے. وہ فارسی بولتے تھے، اور فارسی بھی کیسی فارسی؟ اعلیٰ معیار کی فارسی، عالمانہ فارسی، ادیبانہ فارسی، بلند درجے کی فارسی. وہ فارسی یہاں کے سنسکرت بولنے والے سمجھ لیتے تھے. اور اکثر تو ایسا ہوا کہ خواجہ چپ ہیں، اللہ اکبر، غریب نواز خاموش ہیں. دیکھنے والا دیکھتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے مہاراج اپنے جیسا مجھے بھی بنا لو. اللہ اکبر، اللہ. صرف آپ کے چہرے کو دیکھا غیر مسلم نے، آپ کا گرویدہ ہو گیا. یہ جان گیا کہ آپ کا مذہب حق ہے، آپ کا دین حق ہے، آپ کو حق راستہ مل چکا ہے، آپ راہ حق کے راہی ہیں، آپ راہ حق صراط مستقیم پر چلنے والے اور صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں. آپ رہبر راہ حق ہیں. اور نہ صرف آپ رہبر ہیں بلکہ ہزاروں رہبروں کے رہبر ہیں، لاکھوں رہبروں کے رہبر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. فارسی بولنے والے غریب نواز، فارسی میں شاعری کرنے والے غریب نواز فارسی بول رہے ہیں. سنسکرت بولنے والا آپ کا دیوانہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. سبحان اللہ. سجستان کے رہنے والے غریب نواز، ہندوستان کا رہنے والا، مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم ہے، ابھی اسلام میں داخل بھی نہیں ہوا. آپ کی آنکھوں میں آپ کی آنکھوں کو دیکھا دیوانہ ہوا، ابروؤں کو دیکھا دیوانہ ہوا، پیشانی کو دیکھا دیوانہ ہوا، آپ کا رخساروں کو دیکھا دیوانہ ہو گیا، چہرے کو دیکھا دیوانہ ہو گیا. سبحان اللہ. غریب نواز نے کچھ گفتگو بھی نہیں کی. ہزاروں غیر مسلم داخل اسلام ہوئے. کیسے داخل اسلام ہوئے؟ غریب نواز نے زبان بھی نہیں کھولی. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان بند ہے غریب نواز کی، خاموش ہے. مگر غریب نواز کا سراپا دیکھ رہا ہے دیکھنے والا غیر مسلم. آپ کا چہرہ زیبات تک رہا ہے. آپ نے اسلام کیا ہے بتایا نہیں اسے، سمجھایا نہیں اسے. ہزاروں غیر مسلم جنہیں اسلام
کیا ہے بالکل پتہ نہیں. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا جلوہ دکھایا، دیدار کرایا، اپنا چہرہ دکھایا، سبحان اللہ، اپنا سراپا دکھایا. بس کچھ تو ایسے داخل اسلام، کچھ تو اس طرح داخل اسلام ہوئے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی زبان سے، اپنا جلوہ بھی دکھایا، اپنا چہرہ بھی دکھایا، اپنی ادائیں بھی دکھائیں، اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دی زبان سے. اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں غریب نواز کو ماننے والے جو کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کے اجالوں میں آئے. غریب نواز نے ان سے بات بھی نہیں کی. ان کو کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہیں کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے اسے زبان سے اپنی زبان کو جنبش دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. غریب نواز چپ ہیں، خاموش. آنے والا آتا ہے، دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے. غریب نواز نے نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، میرا دھرم اسلام ہے، میرے دھرم کو اختیار کرو، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ. نہیں کہا، خاموش ہے. یہ کرامت ہے غریب نواز کی. زبان چپ ہے لیکن چہرہ بول رہا ہے، چہرہ دعوت اسلام دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان چپ ہے، سبحان اللہ، سراپا بول رہا ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان چپ ہے، آنکھیں اسلام کی دعوت دے رہی ہیں. زبان چپ ہے، چہرہ اسلام کی طرف بلا رہا ہے. زبان چپ ہے، آپ کا سراپا اللہ کی طرف بلا رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا غریب نواز خاموش ہیں؟ اسلام کی اہمیت اجاگر نہیں کر رہے ہیں لفظوں میں. غریب نواز چپ ہیں، لوگوں سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ کفر کی ظلمتوں سے نکلو، ایمان کے اجالوں میں آؤ. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صدر منور کی، سینہ اطہر کی روشنی ہندوستان میں عام کرنے کے لیے آیا ہوں. نہیں، خاموش ہے غریب نواز، چپ ہے غریب نواز. اللہ، سبحان اللہ. لیکن چہرہ باتیں کر رہا ہے اور اغیار کو یار بنانے پہ تلا ہوا ہے. دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو مرید بنانے پر اڑا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے اغیار تمہیں میں یار بنا کے رہوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو غریب نواز چپ ہیں. اسلام کو غریب نواز نے سمجھا یا نہیں؟ اسلام کی اہمیت ظاہر نہیں کی لیکن اسلام کو دکھایا. آپ کا چہرے انور، غریب نواز کا چہرے انور کیا تھا؟ اسلام ہی انسانی چہرے میں ڈھل گیا. اسلام اور ایمان ہی، اتباع رسول ہی، سیرت مصطفیٰ ہی خواجہ کا چہرہ بن گئی تھی. عقیدہ توحید ہی، سبحان اللہ. شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کی جملہ تعلیمات اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ غریب نواز کا چہرہ بن گئی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب نواز کا دست و بازو بن گئی تھی، غریب نواز کا سراپا بن گئی تھی، غریب نواز کا تبسم بن گئی تھی، غریب نواز کی نگاہ فیض، غریب نواز کی نظر بن گئی تھی، غریب نواز کا نفس بن گئی تھی. غریب نواز چپ ہیں. دیکھنے والا کہتا ہے کہ ایسا مہاراج تو میں نے دیکھا. دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں تو گیا، اب میں نہیں رہا، اب
میں میرا نہیں رہا، یہ جو راجہ ہیں، یہ جو مہاراج ہیں، ان کا میں داس بن گیا، ان کا میں غلام بن گیا، ان کا میں بندہ بیدام ہو گیا، ان کا میں دیوانہ بن گیا۔ اب یہ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں، یہ چاہیں تو مجھے زندہ رکھیں، یہ چاہیں تو مجھے مار ڈالیں، میں ان کا دیوانہ ہو گیا، مجھے ان سے پیار ہو گیا، اب میں نہیں رہا۔ یہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ پیارے ہیں، اپنی ماں سے زیادہ پیارے ہیں، اپنے گھر بار سے زیادہ پیارے ہیں، میرے بیوی بچے مجھے اب اتنے عزیز نہیں جیسے یہ باہر سے آیا ہوا مہاراج عزیز ہے۔ اسلام کو سمجھاتے ہیں زبان اپنے لفظوں میں، ہاں جی بے شک، اپنے زور بیان کے ذریعے لوگ اسلام کو سمجھاتے ہیں، اسلام کیا ہے بتاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو زبان کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اسلام کو سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، اسلام کو سناتے ہیں۔ غریب نواز نے اسلام کو دکھایا، سنانے والا پیچھے رہ جاتا ہے، دکھانے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ غریب نواز خاموش ہے، غریب نواز خاموش ہے، اسلام بول رہا ہے ان کے چہرے سے، غریب نواز چپ ہیں، ایمان بول رہا ہے، ایمان بول رہا ہے کہ میں معین الدین اجمیری کے خالب میں ڈھل گیا ہوں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اسلام جسے کہتے ہیں نا، وہی اس مسلم درویش، اس مسلم فقیر، اس مسلم صوفی سبحان اللہ سبحان اللہ کا چہرہ بن گیا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غریب نواز نے زبان تک نہیں ہلائی، نہ جانے کتنے ہزار لوگ ان کو دیکھ کر ان کے دیوانے بن گئے، دیوانے بن گئے، کہا کہ نہیں ہم تو لٹ گئے ہم، اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس مسلمان نے کیا جادو کیا ہے، یہ اس نے اگر جادو کیا ہے، وہ جادو بھی ہمیں عزیز ہے۔ اب ہم کبھی اس کے جادو سے آزاد ہونا، رہا ہونا نہیں چاہیں گے۔ غریب نواز یہ مسلمانوں کا بیان نہیں، یہ کسی مسلم مورخ کا بیان نہیں، یہ کسی مسلم ہسٹورین کا بیان نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی اہل ایمان کا بیان نہیں، یہ ایک مستشرق کا بیان ہے۔ مستشرق کسے کہتے ہیں؟ سنو، سمجھو، دین جانو، اردو سمجھو۔ مستشرق، نہ مستشرق معلوم، نہ مغرب معلوم، نہ مشرق معلوم، نہ شمال کوئی چیخے مار رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، ایک مستشرق کسے کہتے ہیں؟ وہ یورپ کا رہنے والا، وہ یورپ کا رہنے والا۔ یورپ کہاں ہے؟ مغرب میں ہے، ویسٹ یورپ، ویسٹ ہے، ویسٹ میں ہے، ویسٹ ہے۔ یورپ ایک بر اعظم ہے، کانٹیننٹ ہے، وہ ویسٹ میں ہے، یا یوں سمجھے کہ وہی ویسٹ ہے، دنیا کے ویسٹ میں ہے، مغرب میں ہے، یا کہیے دنیا کا ویسٹ ہے، یورپ دنیا کا مغرب خود وہ ہے۔ تو مغرب کا رہنے والا آتھر، مصنف، مغرب کا رہنے والا آتھر، مصنف، وہ بھی آتھر، مصنف، مغرب کا رہنے والا، یورپ کا رہنے والا،
جی سبحان اسکالر. ہاں ذرا نہیں سمجھ میں آیا تو بھی ذرا برداشت کر لو. تو کیا عرض کر رہا تھا، مجھے بولنا ہے کیونکہ آپ ہی کو بولنا نہیں ہے، مجھے دور دور تک خواجہ کا نام روشن، خواجہ کا نام روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس مجمع کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں میرے سننے والے جو ہیں، جہاں سے مجھے خطوط آ رہے ہیں، جہاں سے مجھے پیغام آ رہے ہیں، جہاں سے مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اسی کو جاری رکھیے گا. سبحان اللہ سبحان. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. مستشرق کہتے ہیں مغرب کے رہنے والے مصنف آتھر کو جو اسلام کی تاریخ، اسلام کے پیغامات اور اسلام کی بابت لکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہے عیسائی، وہ ہے عیسائی، وہ ہے کرسچن، وہ ہے مغرب کا رہنے والا، وہ ہے یورپ کا رہنے والا. اسلام کا مرکز کہاں ہے پوری دنیا میں؟ آپ کو معلوم ہے؟ کون بولیں گے اسلام کا مرکز کہاں ہے؟ اسلامی ممالک، اسلامی کنٹریز کتنے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ 57 کنٹریز ہیں اسلامی. سبحان اللہ. 57 ممالک ہیں اسلام کے، جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اسلام کا راج ہے. سبحان اللہ. یہ میں تاریخ بول رہا ہوں، سیاست نہیں بول رہا ہوں. ہاں جی. میرے بیان کو سیاسی پیمانوں سے مت تولیے گا. سلسلہ عامریہ غیر سیاسی، حقیقی معنوں میں غیر سیاسی تحریک ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر سیاسی تنظیم ہے. سمجھیے یہ سب باتیں جانیے. صوفی جو ہوتا ہے اس کی نظر ہر علم پر ہوتی ہے. جی تو اسلامی ممالک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، شرق و غرب میں پھیلے ہوئے. 57 ممالک ہیں اسلامی، اور وہ مشرق میں بھی ہیں دنیا کے، مغرب میں بھی ہیں. جو مشرق میں نہیں ہیں ایسے بھی ممالک ہیں اسلامی. تو اسلامی ممالک کا مرکزی حصہ، مرکزی خطہ کون سا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ مڈل ایسٹ، شرق اوسط، مشرق وسطیٰ. تو یہ یورپ کے رہنے والے آتھرس یہ عیسائی ہیں، لیکن ان کو دلچسپی ہے مشرق وسطیٰ کے اسلام سے، ایشیا کے اسلام سے، اسلام سے دلچسپی ہے. یہ اسلام کے جو نمائندہ لوگ ہیں، اسلام کی جو نمائندہ شخصیتیں ہیں، اسلام کی جو نمائندہ شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں وہ لکھتی ہیں. ان کو جو مغرب کے ہیں لیکن مشرقی شخصیتیں، اسلامی شخصیتیں اور سرکردہ شخصیتیں جو ہیں ان پر لکھتی ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا پیغام ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی مثنوی کا کیا مقام ہے، ان کی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا روم پر لکھ رہے ہیں، انگریز ہے، عیسائی ہے، جی مغرب سے تعلق رکھنے والا، ویسٹرن کنٹریز کا رہنے والا، یورپین. وہ لکھ رہا ہے کس کے بارے میں؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام شافعی کے بارے میں، امام احمد بن حنبل کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں، صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سعدی شیرازی کے بارے میں، غوث اعظم کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ اجمیری کے بارے میں، بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. داتا حجویری کے بارے میں، داتا گنج بخش جنہیں کہتے ہیں، غریب نواز کے بارے میں. یہ ہے مستشرق. ایسے مستشرقوں میں ایک مستشرق ہے جو لکھتا ہے کہ پورے ہندوستان پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کس وقت کے ہندوستان کی بات کر رہا ہے؟ جب ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا. وہ کہتا ہے کہ پورے ہندوستان پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خبر
جو معین الدین اجمیری کی خبر ہے اس خبر کا ڈومینیشن ہے، رول ہے، راج ہے، حکمرانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک خبر حکومت کر رہی ہے ہندوستان، مطلب کیا؟ خبر والا حکومت کر رہا ہے۔ یہ گھر حکومت کر رہا ہے کا مطلب کیا؟ گھر والا، اس گھر میں رہنے والا۔ اسی طرح ایک مستشرق لکھتا ہے کہ ایک خواجہ معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ یہ کسی مسلمان مورخ کا بیان نہیں، ایک انگریز لکھتا ہے، مستشرق لکھتا ہے کہ ایک خواجہ معین الدین اجمیری جو ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، سج سے آئے، جسے سنجر کہتے ہیں، وہاں سے آئے، سنجر نہیں ہے لفظ، سجز ہے، وہ سج سے آئے، سیستان سے آئے، آ کر یہاں ہندوستان میں اجمیر میں آباد ہوئے، اور معین الدین اجمیری ایک معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ، 90 نہیں، 90 ہزار نہیں، 90 لاکھ، 9 لاکھ نہیں، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اور تلوار کی زور پر اسلام نہیں پھیلایا، اسلام کو دکھایا۔ اسلام کو اپنی زبان سے غریب نواز نے بہت کم پیش کیا۔ کیوں؟ زبان سے بھی پھیلایا اسلام کو، زبان سے بھی پیش کیا، کیونکہ زبان سے دین کو پیش کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ پیش کیا، زبان بے زبانی سے زیادہ کام لیا۔ کیوں چپ رہ کر زیادہ پیش کیا اسلام؟ اپنی خاموشی کے ذریعے، اپنے سکوت کے ذریعے کیوں اسلام کو زیادہ پیش کیا؟ کیوں؟ وجہ ابھی وجہ میں نے بتائی، آپ کو یاد نہیں؟ اس لیے کہ آپ کی زبان فارسی، اور یہاں کے رہنے والے سنسکرت بولنے والے، کہاں فارسی کہاں سنسکرت، تو لہذا آپ چپ رہے، لیکن کیا کرتے رہے؟ اسلام کو پردے میں رکھ کر اسلام کی خبر نہیں دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کو سنایا نہیں، اسلام کو جتایا نہیں، اسلام کو سمجھایا نہیں، اسلام کو دکھا دیا۔ اسلام کو سننے والا اسلام کو پسند کرنے والا تو بنتا ہے، اسلام کو دیکھنے والا اسلام کا عاشق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خواجہ نے اسلام کو دکھایا، تو بندگان خدا جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور غریب نواز نے 90 لاکھ کافر، ہماری شان، ہماری بات یہ ہے کہ ہم 90 آدمی، ایک آدمی کو بھی داخل اسلام نہیں کر سکتے، 90 آدمیوں کی جماعت ایک غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنا سکتی، وہاں ایک آدمی، یہ کرامت ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، بخدا کرامت ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی جس کی زبان بھی سنسکرت نہیں، اہل ہند کی زبان کچھ اور زبان ہے، غریب نواز کی زبان کچھ اور ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، میرے یار کی زبان ترکی اور مجھے ترکی نہیں آتی، تو غریب نواز کی زبان کچھ اور ہے، یہاں کے لوگوں کی زبان کچھ ہے اور ہے، لیکن 90 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے، حلق بگوش اسلام ہو گئے، دائر اسلام میں آئے، پناہ لے لی اسلام کے دامن میں۔ یہ کرامت ہے غریب نواز کی، 90 لاکھ، بعض لوگوں نے کہا 9 لاکھ، میں نے کہا تم نے پڑھا ہے غریب نواز کو؟ 90 لاکھ، یہ ہمارے
مسلمانوں کا بیان نہیں، اغیار کا بیان ہے۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عظمت وہ ہے، بڑائی وہ ہے جس کی گواہی دوست نہیں دشمن دیں۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے غریب نواز۔ یہاں کفر تھا، کفر کو خواجہ نے اسلام میں بدل دیا۔ کفر کو اسلام میں بدل دینے والا خواجہ بیماری کو صحت میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ کسی کی غربت کو تونگری میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ کسی کی ذلت کو عزت میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ کسی عام شخص کو بادشاہت کیوں نواز نہیں سکتا؟ کفر کو اسلام میں بدل دیا۔ ہندوستان کے حدود اربع میں چاروں طرف کفر کی اندھیریاں پھیلی ہوئی، دستی سیاہیاں، تباہ کن اندھیرے، آخرت سے غافل کر دینے والی کفر کی ظلمتیں ہی ظلمتیں۔ غریب نواز آئے، وہ غریب نواز نہیں تھے جو آئے، وہ محمد الرسول اللہ کا دین اسلام تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین حنیف تھا، جو اسلامی پیکر میں ڈھل گیا تھا، جو انسانی پیکر میں ڈھل گیا تھا۔ یہ ہے غریب نواز۔ ان کی سب سے بڑی غریب نوازی کیا ہے؟ جو فقیر تھا، کنگال تھا، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے اس کے پاس توحید کا سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا، اسلام کا سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا، ایمان کا سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا، شرافت کا سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا، نیکیوں کا سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا۔ غریب نواز نے ایسے فقیر کو، ایسے کنگال کو، ایسے بھکاری کو اسلام کی دولت دے کر اسے تونگر کر دیا، اسلامی دولت کا تونگر، ایمانی دولت کا تونگر۔ یہ ہے خواجہ۔ جو غیر مسلم دیکھتا وہ کیا کہتا؟ مہاراج، مہاراج کے سوا اور کوئی لفظ نہیں، مہاراج، یعنی سب راجے ہندوستان کے پھیکے پڑ گئے اس مہاراج کے سامنے۔ سورج جب آفتاب عالم تاب، جب افق تاب ہوتا ہے، آفتاب عالم تاب جب آسمان پر جلوگر ہوتا ہے تو ستارے بھی ہوتے ہیں، لیکن کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ نہ وہ دکھائی دیتے ہیں، نہ ان کی ضیا دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ مہاراج جب آئے، راجہ نہیں، مہاراج۔ غیر مسلم آپ کو مہاراج پکارتے تھے، مہاراج۔ یہ مہاراج جب آیا تو سب راجہ اس راجہ کی پرجا دکھائی دینے لگے۔ کوئی کہہ رہا ہے دیالو مہاراج ہم پہ کرپا کن، ہم پہ کرپا کرو دیالو مہاراج۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، غریب نواز آئے اور اتنے بڑے پیمانے پر اسلام کو پھیلایا کہ 90 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ غریب نواز کے آنے سے پہلے بھی اسلام ساؤتھ انڈیا کے کوسٹل ایریاز پر پہنچ گیا تھا، جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر اسلام صحابہ کے زمانے میں آ گیا تھا۔ کیرلا آپ کو معلوم ہے، آج میں نہ جانے تاریخ کی طرف چلا گیا۔ کیرلا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جب چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ شق القمر کا معجزہ رونما ہوا۔ اس وقت کیرلا کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس کا نام تھا زیمورین سامی۔ زیمورین
سامری اس کا نام تھا. تاریخ میں لکھا ہے, معتبر تاریخی کتب میں لکھا ہے, مستند تواریخ میں لکھا ہے کہ زیمورین سامری جو اس وقت کیرلا کا راجا تھا, اس نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا. محمد رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے چاند کو دو ٹکڑا کرنے کے معجزے کو دیکھا. مسلمان ہونے کے سوائے کوئی چارہ نہ پایا, داخل اسلام ہو گیا. اپنے آوان و انصار کے ساتھ, اپنے قریبی چاہنے والوں ماننے والوں کے ساتھ وہ داخل اسلام ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حیات ظاہری ہی کے زمانے میں کیرلا کے ساحل تک پہنچ گیا, کیرلا کے لوگوں کے دلوں میں پہنچ گیا. عیسائیوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ بھی کیسے؟ راجا جسے راج ملا ہے, راج پاٹ ملا ہے کیرلا کا, وہ حضور کا غلام بن گیا. تم حقیقی راجا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حقیقی راج تو تمہارا, تم پر ایمان لانا ہے. حقیقی راجا تو وہی جو تمہارا غلام بن گیا. قرنین کی شاہی ستی اولا, قرنین کی شاہی سے گدائی تیری افضل. شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرنین کی شاہی سے گدائی تیری افضل. یا رسول اللہ, سکندر ذوالقرنین کی شاہی سے زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز ہے آپ کے در کی گدائی, آپ کے در کا بھکاری بننا. قرنین کی شاہی سے گدائی تیری افضل, مولا یہ عالم ستی اولا تیری تاشی. ساری کائنات کا مولا اور حکمران اور بادشاہ بننے سے بہتر یہ ہے, اولا یہ ہے کہ میں تمہارا تاش کہلاؤں. تاش کہتے ہیں فارسی میں غلام کو. آپ کی غلامی مولا یہ عالم سے زیادہ افضل. قرنین کی شاہی سے گدائی تیری افضل, مولا یہ عالم ستیاولا تیری تاشی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ میرا رنگ نہیں ہے. یہ حسیبی شاہ نے مشورہ دیا کہ کبھی کسی اور رنگ میں بھی بولو, تم کو تو 1000 رنگ میں بولنا آتا ہے. تم تو ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھ سکتے ہو. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. کبھی کسی رنگ میں, کبھی کسی رنگ میں, کبھی کسی رنگ میں بولو, اور بتا دو کہ رنگ عامری ایک نہیں ہے. ایک رنگ میں ہزاروں رنگ چکے ہوئے. یہ سب ہمیں مشورہ دینے والے, یہ سب پوری دنیا میں ہمارا یہ پیغام منفرد حیثیت رکھتا ہے. یہ سب ہمارا, ان کا تعاون لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اسی لیے ان کو دعائیں ہیں. یہ دعائیں بھی دے رہا ہوں میں حقیقت میں ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں. یہ دعائیں حقیقت میں سلسلے عامریہ کے حق میں دعائیں ہیں, پیغام عامر کلیمی کے حق میں دعائیں ہیں کہ ان حضرات سے مولا نے اس پیغام کو عام کیا ہے, کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضور کی مکی زندگی ہی میں کہاں تک پہنچ گیا؟ کیرلا. کیسے پہنچا؟ حضور کا انسانوں کے ذریعے نہیں, چاند کے ذریعے. سبحان اللہ, سبحان. مکے کا چاند وہی ہے نا جو کیرلا کا چاند ہے. اب بھی میں چاند کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ اے چاند, تجھے میرے آقا نے بھی دیکھا ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اسلام آ گیا تھا. معجزہ دیکھا شق القمر کا. شق القمر کا معجزہ مکی معجزہ ہے حضور کا. جی بے شک. اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی. اس کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ قمر شق ہو گیا, چاند شق ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا.
اور شق قمر، جی شق قمر کا ایک معجزہ نہیں، دو معجزے ہیں اس کے اندر۔ حضور کے اشارے پر، حضور کی مبارک انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور نے زبان سے نہیں کہا چاند سے کہ دو ٹکڑے ہو جا، اشارہ انگلی کا کیا، چاند اشارہ سمجھتا ہے۔ یہ اس انگلی کے اشارے کا مطلب کیا ہے کہ اے چاند تو دو ٹکڑے میں بٹ جا۔ اب مجال ہے چاند کی کہ نافرمانی کرے حضور کی، حضور کے حکم کی فرما برداری نہ کرے، ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ یہ جان کر کہ مجھے ٹکڑے کرنے والا، کیا بات ہے، واہ، اسے مجھے ٹکڑے کرنے کا حق ہے، کیونکہ اسی کے نور سے میں بنا ہوں۔ وہ نہ ہوتا تو میں کیسے ہوتا؟ اور اب تک میں صحیح سالم تھا، سلامت تھا، ٹکڑے نہیں ہوا تھا، ٹکڑوں میں بٹا نہیں تھا، اس کے حکم سے۔ اب وہ مجھے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ جو ٹکڑے کرے گا وہ پھر جوڑے گا بھی ضرور، جو لے گا وہ دے گا بھی ضرور۔ ٹکڑا ہو گیا، پھر دوسری بار انگلی اٹھی، مطلب کیا؟ اب جڑ جا، چاند جڑ گیا، چاند۔ تو بندگان خدا یہ معجزہ، مکی معجزہ دیکھ لیا زیمورین سامری نے، پھر وہ کیا بن گیا؟ مسلمان بن گیا۔ تو بندگان خدا، لیکن جنوبی ہند کے ساحلی مقامات پر اسلام آ گیا، تمل ناڈو کے ساحلی مقام پر آ گیا، کیرلا کے ساحلی مقام پر پہلے آیا، اس کے بعد تمل ناڈو کے علاقوں پر، صحابہ کے دور میں آ گیا۔ لیکن سندھ میں محمد بن قاسم کے زمانے میں اسلام آ گیا۔ سندھ کے بازاروں میں صحابہ آئے تھے، سندھ کے بازاروں میں صحابہ کے دور میں آئے۔ کیوں آئے؟ تجارت کی غرض سے نہیں آئے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ لکھتا ہے مورخین کہ جب صحابہ کو دیکھتے سندھ کے بازاروں میں لوگ تو کہتے یہ چہرے جھوٹوں کے نہیں ہو سکتے، یہ چہرے جھوٹوں کے نہیں ہو سکتے، یہ چہرے ہندوستانی چہرے تو نہیں، یہ چہرے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹوں کو چہرے نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام آیا، لیکن غریب نواز کے زمانے میں 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے۔ یہ جو ہے یہ غریب نواز کا کنٹریبیوشن۔ خیر بندگان خدا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، تو اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام دھن دولت کی زور سے نہیں پھیلا ہے، دھن لٹا کر نہیں پھیلایا گیا ہے۔ اسلام حکومت پھیلانے کا، حکومت حاصل کرنے کا شوقین نہیں ہے، اسلام حق کو پھیلانے کا شوقین ہے۔ تو اسلام مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور غریب نواز نے جو کام کیا، نہ ان سے پہلے کسی ایک شخصیت نے ایسا اسلام کو پھیلانے میں کردار ادا کیا، نہ بعد۔ تو بندگان خدا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز اور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی زمانہ ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں حضور غوث الثقلین سے ملاقات کی تھی؟ بہت سے لوگ اپنی تقریر کے زور میں کچھ نہ کچھ بولتے چلے جاتے ہیں کہ غریب نواز، نہیں، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہی زمانہ ہے جو غوث الثقلین کا ہے، لیکن غریب نواز غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، جب بغداد میں
حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے عالم پوری صحویت کے عالم میں، پورے ہوش و حواس کے عالم میں اللہ کے حکم سے حکم فرمایا، بِإِذْنِ اللہ حکم فرمایا کہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور خواجہ غریب نواز بغداد میں نہیں تھے، وہ کہیں اور تھے، جہاں بھی تھے بغداد والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ان کے کان تک پہنچی۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے کہ جسے پہنچانا چاہتے پہنچا دی، اور یہ غریب نواز کی کرامت ہے سنانے والے کی یہ کرامت کے پہنچا دی، سننے والے کی یہ کرامت کے سن لی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بغداد میں اعلان کر رہے ہیں غوث الثقلین، وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر غریب نواز ہیں، بغداد میں غوث اعظم اعلان کر رہے ہیں قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، گردن پر ہے۔ یہ بات، یہ جملہ سن لیا غریب نواز نے، سینکڑوں میل کی مسافت پر سن کے کہا، فوراً سر جھکا دیا، کہا بل علی عینی و راسی، یا غوث آپ تو فرما رہے ہیں کہ آپ کا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے آپ کا قدم۔ میں دوسرے کئی اولیاء سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں دوسرے کئی اولیاء سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں یا غوث آپ سن لیں، آپ گواہ رہیں کہ آپ کا قدم صرف میری گردن ہی پر نہیں بل علی عینی، میری دونوں آنکھوں پر بھی ہے، آپ کا قدم میری صرف دونوں آنکھوں ہی پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ تو غوث الثقلین نے سن کر فرمایا کہ یہ انت قطب الہند، تم ہندوستان کے قطب ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت، غوث اعظم کی آواز سنی ہے، غوث اعظم کا زمانہ پایا حضور غریب نواز۔ اور یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ معراج حضور کا معجزہ ہے۔ یہ اس معجزے میں کیا دیکھا آپ نے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ مختصر سے وقت میں دیکھو، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کئی مقررین آپ سنتے رہتے ہیں نا، الگ ہے سب سے میرا جادہ سخن سیماب، الگ ہے سب سے میرا جادہ سخن سیماب، عوام جس کے ہوں پیرو وہ میری راہ نہیں۔ مختصر سے وقت میں بیت اللہ سے مسجد اقصی پہنچ جانا، اور مسجد اقصی میں مختصر سے وقت میں حضور کا خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی مسجد اقصی میں پہنچ جانا، اور وہاں امامت انبیاء کا فرض ادا کرنا، فریضہ ادا کرنا۔ صرف امامت ہی نہیں فرمائی، سن لیں یہ سب باتیں، خطبہ بھی دیا، صرف جمال ہی دکھایا نہیں، کلام بھی سنایا۔ کیوں؟ اب جا کے اللہ کا کلام بھی سننا ہے، اللہ کا جمال بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کا جمال دیکھنے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے اپنا جمال دکھا رہے ہیں، اور حضور کا جمال جو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کا جمال دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا جمال وہیں جا کے حضور کو دیکھنا نہیں ہے، حضور نے اللہ کا جمال یہاں بھی دیکھا، لیکن دیکھنا الگ رنگ کا دیکھنا تھا۔ تو بندگان خدا،
یہاں اللہ کا جمال دیکھا ہی نہیں، دکھایا، دکھا کر آسمان خابہ قوسین میں گئے جمال دیکھنے کے لیے۔ تو خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، مختصر سے وقفے میں بیت المقدس پہنچے، وہاں نماز پڑھائی، خطبہ دیا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، انبیاء نے آپ کی تعریفیں کی، آپ سے گفتگو کی، سب کر کے پھر وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، ساتوں آسمان کی سیر کی، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ، پھر جناب عرش اعظم پر پہنچے، پھر اس کے بعد خابہ قوسین میں پہنچے، جو گفتگو کرنی تھی رب سے کی، رب کا جو جمال دکھانا تھا رب کو منظور و دکھایا، رب نے دکھایا، آپ نے دیکھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، راز کی باتیں بھی ہوئیں، جمال بھی دیکھا، پھر واپس بھی آ گئے ام ہانی کے گھر۔ پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں اتنی بڑی مسافت، ہزاروں میل کی مسافت طے کی، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں، آنکھ جھپکی عرصہ کون و مکان طے کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے کیا کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں؟ یہ ایک خرق عادت ہے، خلاف عادت امر ہے۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ طی الارض، طی مکان، بڑا فاصلہ کم وقت میں طے کر دینا، اور بڑے وقت کو مختصر وقت میں حاصل کر لینا۔ یہ طی مکانی کا بھی معجزہ تھا، طی زمانی کا بھی معجزہ تھا۔ اتنا کام کیا مختصر وقت میں، اور اتنی مسافت طے کی پلک جھپکنے کے سے کم وقت میں، باتیں کی، کام ہوئے، امت کے تعلق سے خدا سے باتیں کی، پیغمبروں سے ملے، ان کی حاجتیں پوری کی۔ سبحان اللہ۔ بڑے لمبے عرصے میں کرنے کے کام پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں کر دیے حضور نے، اور بڑی مسافت، لمبی مسافت، ہزاروں سال کی مسافت پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں ادا کر دی۔ اسے کہتے ہیں طی الارض، طی مکانی اور طی زمانی، یعنی طی کہتے ہیں لپیٹ دینا، بڑی چیز کو آپ لپیٹیں گے، یہ بڑی چیز ہے۔ تقریر ختم کر رہا ہوں، یہ بڑی چیز ہے نا، لمبی چیز ہے، اتنی جگہ گھیرتی ہے، اتنی جگہ گھیرتی ہے۔ اب اسے لپیٹ دوں میں، توا یتوی تین کہتے ہیں لپیٹنا، اب اسے لپیٹ دیا میں نے، کیا لپیٹ رہا ہوں میں، لپیٹ دیا، پھر ایسے لپیٹ دیا۔ اب کتنی چیز ہو گئی، اتنی جگہ گھیرنے والی۔ تو زمین بھی سکڑ جائے، فاصلے بھی گھٹ گئے، سمٹ کر سکڑ کر چھوٹے ہو گئے، وقت بھی سمٹ سکڑ گیا، کم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، تقریر سنو تو اس رنگ کی تقریر ہے، تقریر کرنے والے ہی کوئی خبر نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ایک حدیث سنو۔ حضور فرماتے ہیں علیکم بالدلجۃ باللیل، علیکم بالدلجۃ باللیل، تم رات میں سفر کرنا اپنا شیوا بنا لو، شعار بنا لو، تم ہمیشہ رات میں سفر کرو۔ علیکم بالدلجۃ باللیل فإن الأرض تطوی باللیل، کہ رات میں زمین جو ہے لپیٹ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتا ہے زمین کو رات میں، یعنی رات میں سفر تم کرو گے تو زمین سمٹ سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، تو سفر جلدی طے ہوگا۔ میرا تجربہ ہے، حسیبی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے سفر کیا رات میں، اور رات کا سفر جو ہے بس باتوں میں گزر گیا، اور وہی سفر دن میں طے کیجئے، آپ گیا بھائی، آپ آیا بھائی ہرکونم،
اب آیا کاٹ پاڑی، اب آیا جولار پہ، اب آ گیا وائٹ فیلڈ، اب آئے گا KR پورم۔ رات میں کہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں طریقت کے بارے میں، کہاں گئے؟ جولار پیٹ۔ ارے ابھی تو ہم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، چلو بھائی کھا لو۔ تو رات کا سفر آپ نے محسوس کیا ہوگا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالدلجۃ باللیل، رات کے وقت میں سفر کرو، کیونکہ زمین جو ہے رات میں سمٹ کر سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، سفر جلدی طے ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے۔ تو بندگان خدا معراج بھی رات میں ہوئی، لیکن رات میں ہونے کی وجہ سے زمین سکڑی نہیں، سمٹی نہیں۔ رات میں سفر ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، سفر جلدی طے ہو جاتا ہے، کیونکہ رات میں زمین سکڑ جاتی ہے۔ یہ رات معراج کی، اس نے معراج کے سفر کو کم وقت میں نہیں طے کرایا، بلکہ معراج کے سفر نے رات میں یہ بات رکھ دی کہ رات کا سفر، ہر رات کا سفر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے، زمین سکڑ کر سمجھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فاصلہ جلدی طے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ رات کا سفر جلدی طے ہوتا ہے اس لیے کہ معراج کا سفر رات میں طے ہوا تھا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ معراج والے آقا کے فرزند ہیں۔ تو جان حیدر و زہرا ہے یا غریب نواز، تو جان حیدر و زہرا ہے یا غریب نواز، تو جان حیدر و زہرا ہے یا غریب نواز، نبی کا لاڈلا بیٹا ہے یا غریب نواز، تو جان حیدر و زہرا ہے یا غریب نواز، نبی کا لاڈلا بیٹا ہے یا غریب نواز، نبی کا لاڈلا بیٹا ہے یا غریب نواز، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے یا غریب نواز، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے یا غریب نواز، تیرا دیار مدینہ ہے یا غریب نواز، تیرا دیار مدینہ ہے یا غریب نواز، بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا غریب نواز، بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا غریب نواز، میں لفظ اور تو مانا ہے یا کہ وحدت الوجود کے اعتبار سے، وحدت الوجود کے اعتبار سے بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا غریب نواز، میں لفظ اور تو مانا ہے یا غریب نواز، میں لفظ اور تو مانا ہے یا غریب نواز، نظر میں بس یہ میرا حال پیش کرنا، نظر میں بس تیرا جلوہ ہے یا
غریب نواز، نظر میں بس تیرا جلوہ ہے یا غریب نواز، نہ آخرت ہے میری نظر میں اب، نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے یار، نظر میں بس تیرا جلوہ ہے یا غریب نواز، نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے یا غریب نواز، نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے یا غریب نواز۔ یہ شعر سنیے، ایک الہامی شعر ہے۔ میں نے تو کسی کتاب میں کسی منقبت میں غریب نواز کی یا کسی بھی بزرگ کی منقبت میں یہ شعر نہیں دیکھا۔ یہ عامری رنگ ہے، یہ فیضان عامری ہے۔ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، جو سجدہ تو وہی سجدہ ہے یار غریب نواز، حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، جو سجدہ تو وہی سجدہ ہے یا غریب نواز، جو سجدہ تو وہی سجدہ ہے یا غریب نواز، میں خاک ناپ سکوں گا بلندیاں تیری، میں خاک ناپ سکوں گا بلندیاں تیری، تو عظمتوں کا ہمالیہ ہے یا غریب، تو عظمتوں کا ہمالیہ ہے یا غریب، تو عظمتوں کا ہمالیہ ہے، تیرے خیال سے خالی ہے داتیں پھیکی، تیرے خیال سے خالی ہے داتیں پھیکی، عبادتوں کا تو چسکا ہے یا غریب نواز، عبادتوں کا تو چسکا ہے یا غریب نواز۔ مقطع ہے اور اشعار ہے، میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ مقطع ہے کہ یہ تمکنت بھی رضا کا بڑا سہارا ہے، یہ تمکنت بھی رضا کا بڑا سہارا ہے، یہ تمکنت بھی رضا کا بڑا سہارا ہے، کہ اس کا تو ہی سہارا ہے یا غریب نواز، کہ اس کا تو ہی سہارا ہے یا غریب۔ تو معراج والے آقا تھوڑے سے وقت میں خوابہ خوسین میں پہنچ کر واپس خوابہ خوسین میں پلک جھپکنے کے اندر خوابہ خوسین میں گئے اور واپس ام ہانی کے گھر آ گئے۔ ام ہانی کے گھر سے خوابہ خوسین، پھر خوابہ خوسین سے ام ہانی کے گھر، اتنا لمبا سفر جو صدیوں پر محیط ہے، چٹکی میں طے کر لیا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں تمہاری زندگی بدل جائے۔ تو اس سفر کے
یہ اس سفر کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواجہ غریب نواز لاڈلے بیٹے ہیں. تو آپ کی شان کیا تھی؟ آپ کی شان کیا تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کو جاتے تھے. ہر سال ہر سال ہر سال ہندوستان سے حج کو جا رہے ہیں. کہاں ہند، کہاں اجمیر، کہاں خانہ کعبہ. ہر سال زیارت مصطفیٰ سے مستفیض ہو رہے ہیں، مستنیر ہو رہے ہیں. کیسے؟ یہی طی الارض کے کہ یہاں کعبے یہاں ہے موجود. ارادہ کیا کعبے میں پہنچ جائے، کعبے میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. کیسے پہنچ گئے؟ کیسے پہنچ گئے؟ کیسے پہنچ گئے؟ گاڑی چلتی کیا؟ کار چلتی ہے؟ خود سے چلتی ہے تمہاری کوئی کار؟ نہیں، اندر چلانے والا چلاتا ہے تو چلتی ہے نا، بڑی تیز رفتاری سے چلتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پلک جھپکنے میں خیبر خوسین جائیں اور آ جائیں واپس، وہ سرکار غریب نواز کے جد امجد ہیں، جد اعلیٰ ہیں، اور غریب نواز کے اندر ہی ہیں. تو غریب نواز چاہتے ہیں کعبے میں پہنچ جاؤں، ابھی چاہ ابھی پہنچا دیا. پہنچانے والا اندر ہے. یہ خواجہ غریب نواز کا طی الارض کی کرامت جو ہے حقیقت میں محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے. طی الارض کا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں ہے. لیکن خواجہ غریب نواز کے اندر رہتے ہیں حضور، تو اس طرح طی الارض کا معجزہ دکھاتے ہیں. ہمارے اندر ہیں، ہم اس لائق نہیں. یہ کار میں بیٹھیں گے تو کار کی تیز رفتاری سے کار کو چلائیں گے. یہ سائیکل میں بیٹھیں گے تو چلانے والے یہی ہیں. سائیکل کا ظرف ایسا ہے دیر سے پہنچیں گے. وہی کار میں بیٹھ گئے تو اس طرح حضور ہم میں بھی ہیں. ہم طی الارض کی کرامت نہیں دکھا سکتے، غریب نواز میں ہیں. دکھا رہے ہیں معجزہ غریب نواز سے. تو ہر سال غریب نواز حج فرماتے تھے. کس طرح طی الارض کا معجزہ ہے. تو یہ معجزہ کیوں دکھایا کہ جب میں چاہوں، میرا چشتی غلام جب پکارے، میں مدینے میں رہ کر حسیبی شاہ مجھے پکارے تو اسی وقت بنگلور آ سکتا ہوں، اس کی ہر دستگیری کر سکتا ہوں، اس کی ہر پریشانی دور کر سکتا ہوں. میں پلک جھپکنے میں کعبے میں پہنچنے والا. تو بندگان خدا حضور غریب نواز حج کی پابندی، اور بندگان خدا ہر سال حج فرماتے تھے، اور غریب نواز حافظ قرآن تھے. تو میں انہی باتوں پر آج کی تقریر ختم کرتا ہوں. کیا ہوئی؟ بور نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ وہ بھی بولنے آتا نہیں. بہت مزہ آیا. یہ میرا مزہ نہیں، یہ غریب نواز کا دیا ہوا. اور غریب نواز جو بھی دیتے ہیں خالی اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے، میرے عامر پیا کے ذریعے ہی سے دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.